میں معمول کے مطابق گھر میں داخل ہوا تو اشرف نے مجھے پھر سے گھیر لیا۔ میں جو تھکاوٹ سے زیادہ چور تھا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا، ایک دم سے اس کے راستہ روکنے پر چونک سا گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے اشرف، تمہارے چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ اشرف میرے گھر کا کافی بھروسے مند ملازم تھا۔ اسے کافی عرصہ ہو گیا تھا میرے گھر میں کام کرتے ہوئے۔ سبرینا کی زندگی میں ہی ہم نے اس ملازم کو گاؤں کے کسی جاننے والے کے توسط سے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ کافی زیادہ بھروسے مند ثابت ہوا تھا اور آج تک ٹکا ہوا تھا۔ میں وہی لاؤنج میں صوفے پر نڈھال سا ہو کر گر پڑا، اپنا بریف کیس میز پہ رکھ دیا۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، صاحب جی، میری مشکل صرف اور صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ میں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، اشرف، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، میں گردوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میں ہر طرح کا علاج نہیں کر سکتا، صرف گردوں کا علاج کر سکتا ہوں، اور جو تمہارا مسئلہ ہے وہ میں حل کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے 100 بار کی دہرائی ہوئی بات ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں انڈیلی، مگر وہ بلا کا ڈھیٹ انسان تھا۔ کہنے لگا، مجھے صرف اور صرف آپ سے علاج کروانا ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور ڈاکٹر پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں غریب بندہ ہوں صاحب، دوسرے ڈاکٹر تو منہ پھاڑ کے فیس مانگیں گے، میں وہ کیسے ادا کروں گا؟ میں کچھ لمحے تو اسے دیکھ کے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم لے آنا اپنی بیوی کو میرے پاس، میں اس کا مسئلہ حل کر دوں گا اور اس کا علاج بھی کر دوں گا۔ اب اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ کہنے لگا، صاحب جی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے کاروبار میں ترقی کرے۔ اور میں اس کی معصومیت پر ہنسنے لگا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھا۔ اس کی عمر بمشکل 25 سال تھی اور وہ پچھلے 10 سالوں سے یہاں اس گھر میں میرے ساتھ تھا۔ اس کی معصوم سی باتیں میرا دل لبھاتی تھیں اور میرا وقت تنہائی کے بجائے اس کی اول فول باتوں کی نظر ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کے قصے کہانیاں شروع کر دیتا تھا اور پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ گاؤں میں ہی اس کی کوئی خالہ زاد کزن تھی اور وہ اس شادی سے بہت خوش تھا۔ مجھے بھی بتاتا رہتا تھا کہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے جب بھی میں گاؤں میں جاتا ہوں، اور میں اسے دیکھ کے زخمی سا مسکرا دیتا تھا، کیونکہ مجھے سبرینا کی یاد آنے لگتی تھی، جو کہ میری بیوی تھی اور اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں بے اختیار اپنی بیوی کو یاد کرنے لگتا اور پھر سے تنہائی اور غم کا شکار ہونے لگتا۔ مگر شاید زندگی اسی کا نام ہے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگوں کے غم اپنے دل میں پال کر لبوں پر مسکراہٹ سجائے بس جیتے چلے جاؤ۔ میں نے بھی ہمیشہ کی طرح اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ اشرف وہاں سے چلا گیا اور میں بھی نڈھال سا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کی بیوی کو کسی گائناکالوجسٹ کو دکھاؤں گا۔ ابھی اس کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے اور وہ ابھی سے بچے بچے کی ضد کرنے لگا تھا۔ کہنے لگا تھا کہ میری بیوی کو کوئی مسئلہ ہوگا اس لیے بچہ نہیں ہو رہا، اور میں اسے کیسے سمجھاتا کہ کبھی کبھی مسئلے نہیں بھی ہوتے، پھر بھی اولاد پیدا ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔ مگر اسے سمجھانا دیوار میں سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ اس لیے میں نے اسے ہاں بول دی اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے آئے، میں اس کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی سامنے سبرینا اور میری شادی کی تصویر بڑے سے فریم میں آویزہ تھی۔ اس لمحے میں اس تصویر کو دیکھتا رہا جو اس قدر مکمل تھی۔ اس تصویر میں زندگی کا ہر رنگ موجود تھا، ہر خوشی، مگر اب شاید میری ہر خوشی اور ہر رنگ صرف اور صرف اس فریم کی 4 دیواری میں ہی قید ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا دل بالکل خالی تھا۔ میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ میں زیاد سلطان، ایک کڈنی اسپیشلسٹ تھا۔ سبرینا کو مجھ سے بچھڑے ہوئے اب 5 سال ہو گئے تھے، مگر میں نے اس کے بعد کبھی شادی نہیں کی، بلکہ اپنی اسپیشلائزیشن پر فوکس کیا، اور آج میں ایک کامیاب کڈنی اسپیشلسٹ بن چکا تھا۔ دن میں کئی آپریشن کرتا تھا اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ سبرینا کی یادوں سے چھٹکارا پا سکوں۔
مگر رات ہوتے ہی وہ پھر سے میرے دل کو زخمی کرنے آ جاتی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس زخم کو کھانے پر مجبور تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح سگریٹ سلگایا اور ورکنگ چیئر پر سر ٹکا کر سگریٹ کے دھوئیں میں اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار پھر سے میری آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے۔ یوں ہی رات گزرنے لگی اور میں نے ان سارے لمحات کو پھر سے یاد کرنا شروع کر دیا جو کبھی میری زندگی میں خوشی کی نوید ہوا کرتے تھے۔ سبرینا میری کالج فرینڈ تھی۔ اس کا خواب بھی میرے جیسے ڈاکٹر بننا تھا۔ ہم دونوں ہی میڈیکل فیلڈ میں تھے اور لائق فائق اسٹوڈنٹ تھے۔ کالج کے دنوں سے ہماری محبت کی شروعات ہوئی تھی اور یہ ایسی پختہ بنیاد بنی کہ ہم ایک دوسرے کے ہو کے رہ گئے۔ MBBS میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میں نے سبرینا سے شادی کر لی، کیونکہ اب مزید اس سے دور رہنا میرے بس میں نہ تھا۔ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا تھا، چند مارکس سے رہ گیا تھا، اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی کہ 1 سال اور محنت کر لو، اگلے سال ہو جائے گا، مگر اس نے جیسے دل ہی چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگی اگر پہلے سال کی محنت سے نہیں ہوا تو میں 1 اور سال میں خود کو خوار نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ اگر تیاری نہیں کر سکتی تو مجھ سے شادی کر لو، ویسے بھی عورتوں کو تو گھر ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کہنے لگی شاید اب میں تمہارے اہل نہیں رہی، تمہاری کوئی ڈاکٹر بیوی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہی سے شادی کروں گا، اور تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم ابھی بھی ڈاکٹر بن سکتی ہو۔ مگر سبرینا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اسے ایک دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ دوبارہ سے خود میں ہمت مجتمع نہ کر پاتی، دوبارہ سے اسی چیز کو شروع کرنے میں۔ اور میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنانے کے بعد اس کا غم تھوڑا سا ہلکا کر دوں گا اور وہ بہلنے لگے گی۔ میری سنگت میں ایسے ہی ہوا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کی شروعات بہت خوبصورتی سے ہوئی تھی۔ وہ میری بہت اچھی طبیعت شناس تھی، میرے دل میں کیا چل رہا ہوتا تھا وہ میری آنکھوں سے پڑھ لیتی تھی، اور مجھے یہی بات اس کی اچھی لگتی تھی۔ شاید محبت اسی کا نام ہوتا ہے کہ بنا کہے ایک دوسرے کے حال سے باخبر رہنا۔ اسے اپنا کر میں نے جیسے دنیا فتح کر لی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، میری زندگی میں دوسری خوشیاں بھی جیسے قدموں میں ڈھیر ہونے لگی تھیں، اور میں اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ انسان سمجھنے لگا تھا۔ ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ تھا، جو دنیا کا ہر میدان فتح کر سکتا تھا۔ وہ 5 سال میری زندگی کے خوبصورت ترین سال تھے جو میں نے سبرینا کی سنگت میں گزارے تھے۔ ہم ایک بالکل پرفیکٹ کپل تھے۔ جو بھی ہمیں ایک ساتھ دیکھتا سراہے بنا نہ رہ سکتا۔ ہماری اولاد نہیں تھی، پھر بھی یہ خلا ہماری خوشیوں بھری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جس چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہو اس چیز کے لیے پریشان ہونا رب سے بے توکلی والی بات ہوتی ہے جو اسے پسند نہیں ہے۔ اس لیے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتا تھا۔ مگر سبرینا ایک عورت تھی، اور عورت اپنے آپ کو تبھی مکمل اور سیکیور سمجھتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ میں اسے تسلی دیتا تھا، کہتا تھا کہ تم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر پریشان کیوں ہوتی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، زندگی کی یہ خوشی بھی ہمیں مل جائے گی، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور وہ میری باتوں سے بہلنے لگتی تھی۔ میرا MBBS کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ سبرینا کی سنگت میں ایک اور خواب کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اسی خوشی میں میں اسے سرپرائز ڈنر کروانا چاہتا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میں اس پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، اپنی ٹف روٹین اور ایگزامز کی وجہ سے، اور گھر سے بھی دور رہا۔ وہ فون پہ شکوے کرتی کہ تم مجھے بھولنے لگے ہو، اور میں مسکرا کے کہتا کہ تمہیں بھول کر میں مرنا نہیں چاہتا، تمہارا خیال ہر دم میری رگوں میں خون کو بہائے رکھتا ہے۔ اور آج بالآخر 1 ماہ بعد میں اس سے ملنے والا تھا۔ ایگزامز ختم ہونے کے بعد میں گھر جانے کے بجائے اسے ایک ہوٹل میں بلانے والا تھا، تاکہ اسے اچھا سا ڈنر کروا کر اس کی ساری ناراضگی دور کر سکوں۔ میں نے اسے ایڈریس سینڈ کر دیا تھا اور اب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوٹل ہمارے فلیٹ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ شاید اسے گھر سے نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا
ویٹر بار بار مجھ سے آ کر پوچھ رہا تھا کہ آپ نے آرڈر کب کرنا ہے، اور میں اس سے کہہ رہا تھا کہ جب میری وائف آئیں گی تب، اور وہ مسکرا کے واپس پلٹ جاتا۔ مگر 1 سے 2 گھنٹے گزر گئے اور وہ نہ آئی۔ مجھے تشویش سی ہونے لگی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ تو اڑ کے میرے پاس پہنچ جائے گی۔ میں بار بار اسے کالز کر رہا تھا مگر وہ پک بھی نہیں کر رہی تھی۔ اب تو میں بالکل پاگل سا ہو گیا تھا۔ ہوٹل سے باہر نکل آیا، ابھی تک اسے کالز کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ٹیکسی رکوائی کیونکہ گاڑی سبرینا کے پاس تھی، اس لیے میں ٹیکسی میں آیا تھا۔ میرا دل انجانے واہموں کا شکار تھا کیونکہ وہ چاہے مجھ سے روٹھ بھی جاتی تھی تب بھی پہلی گھنٹی پہ ہی فون اٹھا لیتی تھی۔ جب میں ٹیکسی میں سوار ہو چکا تو ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کیا اور بالآخر 11ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا، اور میں اسے سنے بغیر ہی اس پہ غصہ کرنے لگا کہ سبرینا یہ کیسا مذاق ہے یار، پاگل ہو گیا ہوں تمہیں فون کر کر کے، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ مجھ سے بدلہ لینے کا یہ اچھا طریقہ ہے تمہارا؟ مگر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جو آواز میرے کانوں سے ٹکرائی وہ سبرینا کی نہیں تھی، اور جو کچھ مجھے بتایا جا رہا تھا وہ مجھے پورا پاگل کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ سبرینا کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ مجھ سے ملنے کی جلدی میں شاید وہ گاڑی تیز چلا رہی تھی، سامنے سے ایک ٹرک سے ٹکر ہو گئی اور گاڑی کے ساتھ شاید سبرینا کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ وہ اس وقت انتہائی کریٹیکل اسٹیج میں ہاسپٹل میں تھی۔ میری زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں ایک ہی لمحے میں ریت کی طرح میری مٹھی سے پھسل گئیں، اور میں اتنا بے بس تھا کہ مٹھی زور سے بھینچ کر انہیں پھسلنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ پھر بھی ہاتھ سے پھسل ہی جاتی۔ میں کس طرح سے ہاسپٹل پہنچا یہ میں ہی جانتا تھا۔ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو یہ جاننے میں دیر نہ لگاتا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو شاید اپنی زندگی کو واپس لانے کے آخری جتن کر رہا ہے، مگر وہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایمرجنسی روم کے سامنے کھڑا میں ڈاکٹرز کی منتیں کر رہا تھا کہ پلیز مجھے سبرینا سے ایک بار ملنے کی اجازت دے دیں۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوگی کیونکہ اس نے مجھ سے فون پہ کہا تھا کہ ایک سرپرائز میرے پاس بھی ہے تمہارے لیے، اور وہ میں تم سے روبرو مل کے بتاؤں گی، اسی لیے تو میں اس قدر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر کس قدر ظالم ہوتے ہیں، انہیں ایمرجنسی روم سے باہر کھڑے انسان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جن کی جان ایمرجنسی روم کے اندر لیٹے اپنے جان سے پیارے کی جان میں اٹکی ہوتی ہے، اور شاید اس کی جان نکلنے سے پہلے ہماری جان نکل چکی ہوتی ہے، مگر ہم پھر بھی بت بنے کھڑے رہتے ہیں اس زمین پر پورے قد کے ساتھ، کہ جس زمین کے اندر وہ اپنے اس جان سے پیارے کو دفنانے والے ہوتے ہیں۔ میں بھی بے جان وجود کے ساتھ ڈاکٹر کے الفاظ سن رہا تھا، وہ 3 لفظ جو میری ہستی کو تہہ بالا کر کے رکھ دیں گے، آئی ایم سوری۔ مجھے لگا شاید یہ مذاق ہے، شاید سبرینا مجھے تنگ کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، ابھی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے میرے سامنے ہوگی وہ، اور میرے سینے سے لگ کے کہے گی کہ دیکھو تڑپانا صرف تمہیں نہیں آتا بلکہ میں بھی اس میں ماہر ہوں۔ مگر جب وہ باہر آئی تو اس کے لب بالکل نیلے اور جامد تھے، اس کا خوبصورت بے داغ چہرہ خون آلود تھا، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، خون بے تحاشا بہنے کی وجہ سے وہ ایک دم دم توڑ گئی تھی۔ بھلا ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں آپ سب کچھ تباہ کر دیں؟ سبرینا کی موت کے ساتھ ایک اور خبر بھی ڈاکٹر نے مجھے سنائی تھی، جسے سن کر مجھے لگا کہ شاید اب میں کبھی دوبارہ نارمل زندگی نہیں گزار پاؤں گا، کیونکہ شاید میں اس کا مجرم تھا۔ نہ میں اسے جلدی آنے کا کہتا، نہ وہ عجلت میں ڈرائیو کر کے آتی، تو شاید آج ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے اور اس تیسرے انسان کے آنے کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے جو سبرینا کے اندر ہی دم توڑ گیا تھا، وہ جس کی خوشی مجھ سے بانٹنے والی تھی، جو اس کے وجود کو مکمل کرنے والا تھا، 5 سال کی ریاضتوں کے بعد ہمیں ملنے والا تھا، ہمارا بچہ۔ کیونکہ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے سامنے رکھی تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ سبرینا پریگننٹ تھی۔ وہ رپورٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پر گری تھی، اور ساتھ ہی میں بھی پورے قد سے گرا تھا۔ سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیل چکا تھا اور شاید آنکھوں میں چبھ رہا تھا کہ آنسو پھر سے رواں ہو چکے تھے۔
آج پھر مجھے وہ شدت سے یاد آئی تھی جسے بچھڑے 5 سال ہو چکے تھے، مگر یہ زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ میں نے اس کی یادوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے خود کو اور مصروف کر لیا تھا، اسپیشلائزیشن کے لیے اپلائی کر لیا تھا۔ آج میں ایک کامیاب سرجن تھا، مگر میرے دل کے ٹانکے جو اپنے ہاتھوں سے بار بار لگاتا تھا، اسے جوڑنے کی کوشش کرتا تھا، وہ پھر سے ادھڑنے لگتے تھے، کیونکہ میرے پاس اپنے دکھ کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اگلے روز اشرف گاؤں چلا گیا، کہا کہ 3-4 دن بعد وہ اپنی بیوی کو واپس لے کر لوٹے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ۔ میں ایک بار پھر سے اپنی روٹین میں بیزی ہو گیا۔ تیسرے دن وہ ایک کم سن سی دبلی پتلی سی لڑکی کو میرے پاس لے کر آیا، جس نے چادر سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں، شاید وہ شرما رہی تھی۔ اشرف اسے گھوری ڈال رہا تھا کہ صاحب کو سلام کرو، اور میں اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے اپنا چہرہ اوپر نہیں کیا تھا۔ اس کے لبوں سے ہلکا سا سلام خارج ہوا، جو شاید اس قدر کپ کپا کر نکلا کہ اس کے ہجے الگ الگ سے ہو گئے تھے۔ میں نے مسکرا کر اسے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر ہوں، کوئی خون خوار بھیڑیا نہیں ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک دم سے اپنا چہرہ اوپر کیا، اس کی آنکھیں مجھ پر واضح ہوئیں اور میں انہیں دیکھ کر جیسے ٹھٹک گیا، کیونکہ ایسی آنکھیں میں نے پہلے بھی دیکھ رکھی تھیں۔ یہ وہ آنکھیں تھیں جن میں میرا جہان بستا تھا، اور جب وہ بند ہوئیں تو لگا کہ شاید دنیا تہوبالا ہو گئی۔ آج پھر سے میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، وہ لڑکی جس کا نام سبین تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا، جیسے سبرینا کی آنکھوں کا تھا۔ مجھے ایک پل کے لیے اس کی شدت سے یاد آئی، وہ لمحہ جب میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، اور وہ میری اس عادت سے پریشان ہو جاتی تھی، نروس ہونے لگتی تھی، کہتی تھی ایسا بھی کیا ہے میری آنکھوں میں کہ تم دیکھتے دیکھتے نہیں تھکتے ہو؟ اور میں اسے کیا بتاتا کہ ان میں کیا کھوجتا ہوں؟ میں کہتا تھا کہ ان آنکھوں میں نے خود کو کسی زمانے میں گم کر لیا تھا، اب ان میں اپنا آپ تلاش کرتا ہوں، مگر مجھے مل کے نہیں دے رہا۔ اور وہ میرے کندھے پر ایک چپت رسید کرتی، کہتی جو خود کو جان بوجھ کے کہیں گم کر لیں پھر وہ دوبارہ نہیں ملا کرتے، چاہے جتنے مرضی جتن کر لیں۔ اور آج میں 5 سال بعد ویسی ہی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی مماثلت، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اشرف ایک دم سے میرے سامنے آیا اور میں نے وہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ کہنے لگا صاحب جی، آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ میری بیوی کا مسئلہ حل کریں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میں اپنے گھر والوں کا اکلوتا وارث ہوں، اور میری ماں مجھے بار بار تانے مارتی ہے بے اولادی کے۔ اس جھلی کو بھی بہت پریشان کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس سال اگر تو نے ہمیں بچہ نہ دیا تو اشرف سے تیری طلاق کروا کے اس کی دوسری شادی کروا دوں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو چھوڑوں۔ اس بیچاری کو بھلا پھر کون اپنائے گا اگر میں نے بھی اسے چھوڑ دیا تو؟ اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک واجبی سی شکل کا انسان اتنی خوبصورت بیوی کو اس لیے چھوڑنے سے ڈر رہا ہے کہ اس کو پھر کون اپنائے گا، اور چھوڑے گا بھی اس لیے کیونکہ وہ ماں نہیں بن رہی۔ کیسا عجیب نظام ہے دنیا کا کہ ایک عورت کی اپنی کوئی شناخت ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر وہ کسی کی بیوی ہے اور بچے پیدا نہیں کر سکتی تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا میاں بیوی کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا؟ اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی؟ بہت سارے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے جن کے جواب کہیں نہیں تھے، یا جن کے جواب میں اس بندے کو سمجھا نہیں سکتا تھا جو معمولی اور سطحی سوچ رکھنے والا انسان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی بھی جواب دیتا، اس نے کہا کہ اگر میری بیوی آپ کے علاج کے بعد بھی بچہ پیدا نہ کر سکی تو مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی صاحب، اور اس بیچاری کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا جی، میری اماں تو میرا جینا حرام کر کے رکھ دے گی۔ میں واضح طور پہ محسوس کر سکتا تھا کہ اشرف کی اس بات نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کے وجود میں ایک واضح لغزش پیدا کر دی تھی۔
وہ شاید کانپ رہی تھی یا شاید رو رہی تھی، کیونکہ اس کی سسکاریاں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، اور میں اس قدر بے چین ہوا کہ اشرف کو پیچھے دھکا دے کر درمیان میں سے ہٹایا اور اس لڑکی کے قریب گیا جو اپنی سیاہ چادر سے اپنی سرخ ناک رگڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ مزید مجھ پر واضح ہوا۔ وہ کس قدر معصوم اور پیاری لڑکی تھی۔ کیا یہ لڑکی اشرف جیسا شوہر ڈیزرو کرتی تھی؟ کیا یہ لڑکی صرف اس وجہ سے ٹھکرایا جانا ڈیزرو کرتی تھی کہ یہ ماں نہیں بن رہی؟ مجھے جی بھر کر ملال ہوا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو کیسے چپ کرواؤں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ سبین پریشان مت ہو، جن کاموں میں بندے کا کوئی چارہ نہ چلے اس پر روتے نہیں ہے، بلکہ رونا ایسے لوگوں کی سوچ پر آنا چاہیے جو عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھتا ہے، اور اگر وہ نہ کر پائے تو اسے خراب سمجھ کے کباڑ خانے میں پھینک آتے ہیں۔ یہ بات میں نے اشرف کو چبھتی نظروں سے دیکھ کر کہی تھی۔ پھر سبین کی طرف دیکھا، کہا کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری ساری پریشانی دور کر دوں گا۔ اس نے پھر سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ سبز آنکھیں بے رنگ آنسوؤں سے تر تھیں اور کسی سرسبز جھیل کا منظر پیش کر رہی تھیں، جن کی سرسبز گھاس پر پانی کی آبشار بہتی ہو، اور یہ پانی تو پتھروں میں بھی سوراخ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرا دل بھی تو پتھر کا ہی تھا نا، جو سبرینا کے بعد کبھی نہ دھڑکا، سخت پہروں میں رکھا گیا۔ مگر زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہم جینے کی امید چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا جسم جب آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تب جا کر ایک نئی زندگی کی روح ہمارے اندر پھونک دی جاتی ہے، جو اس پرانی بوسیدہ سی زندگی کو جڑ سے اکھاڑنے لگتی ہے، اور ہم ان اذیت ناک یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نئی سانس لیتی زندگی کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میرے لیے بھی وہ لڑکی شاید ایک نئی زندگی کی نوید بن کر آئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں ایسا آدمی نہیں تھا جو کسی بھی لڑکی پر اسیر ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں سبرینا کی یادوں میں پورے 5 سال تک گم نہ رہتا۔ حالانکہ اس دوران مجھے بہت ساری لڑکیوں نے خود سے پروپوز کیا تھا، مگر میں نے آنکھیں، کان، ناک سب کچھ بند کر رکھا تھا، خود پر اپنی زندگی حرام کر دی تھی۔ مگر یہ لڑکی اور اس کی آنکھیں مجھے پھر سے سبرینا کی یاد دلا رہی تھیں۔ کیا میں صرف سبرینا کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا، یا واقعی میرا دل کسی نئی منزل پر گامزن تھا؟ میں ابھی اس فیصلے پہ پہنچ نہیں پایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً اشرف ہی ہوگا، مگر جیسے ہی دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا، وہ سبین تھی جو سر جھکائے کھڑی اندر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بالکل سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہے سبین؟ کہنے لگی، صاحب جی، میں اپنی آخری امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، کیونکہ میری ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے اور میرا باپ میرے سر پہ نہیں ہے۔ اگر اشرف نے مجھے طلاق دے دی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر تو پورے جادوگر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو جادو ہوتا ہے۔ وہ ہمارے محلے کی رخسانہ ہے نا جی، اس کی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے اس نے پیروں فقیروں سے دم کروائے، مگر اسے آخر میں ڈاکٹر نے ایسی دوائی دی، 1 مہینے کے اندر اندر اس کا حمل ٹھہر گیا تھا۔ آج میں اس کی گود میں بچہ دیکھتی ہوں تو میرا بھی دل چاہتا ہے۔ میں اسے غور سے سن رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم اور سادہ دل تھی، جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اولاد پیدا کرنا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اولاد اسے مل جائے گی تو اس کی ساری زندگی سے آزمائشوں اور دکھوں کا صفایا ہو جائے گا، مگر شاید وہ غلط تھی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک چیز ہمیں مل جائے گی تو ہماری زندگی بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی، مگر ہم غلط ہوتے ہیں، کیونکہ اس چیز سے جڑی ایک اور آزمائش ہماری منتظر ہوتی ہے۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ میں نے بھی اسے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری اس بات کو نہیں سمجھ پائی۔ میں نے کہا کہ تم ابھی خود اتنی چھوٹی ہو، تمہیں ابھی سے ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور وہ میری بات سن کے حیران ہوئی، کہنے لگی، صاحب جی، آپ بھی کھسکے ہوئے ہو بھلا؟ عورت شادی کے بعد بچہ پیدا نہ کرے تو اس کی کوئی زندگی ہوتی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ میری بھی بیوی تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی،
اور میں 5 سال اس کے ساتھ بہت خوش رہا۔ کبھی ایک بار بھی اسے طعنہ نہیں دیا کہ تمہارا بچہ کیوں نہیں ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو آج بھی میں اس کے ساتھ اتنا ہی خوش ہوتا۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوئی، کہنے لگی آپ تو پھر فرشتے ہیں صاحب جی، مگر ہر کوئی آپ کی طرح فرشتہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو جلدی جلدی کوئی دوا دے دیں تاکہ مجھے بچہ ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کل تیار رہنا، میں تمہیں اپنے ساتھ ہسپتال لے جاؤں گا، تمہارے سارے ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ وہ خوشی خوشی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بھی سوچا کہ کل ایک گائناکالوجسٹ کے پاس اسے لے جاؤں گا، وہ سارے ٹیسٹ کروا دے گی۔ میں اپنے ذہن سے ہر طرح کی سوچ کو جھٹک کے سونے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ میں بہت تھک چکا تھا۔ اگلی صبح وہ میرے تیار ہونے سے پہلے ہی ریڈی تھی۔ اسے جیسے بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے اور بچہ گود میں اٹھا کے لے آئیں گے۔ اسے اس قدر یقین تھا۔ میں تو اس کی سادگی دیکھ کر حیران تھا، اور اشرف بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ دونوں سادہ لو دیہاتی تھے، اور میں بھی کتنا پاگل تھا، نہ جانے کیا کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اچھے لگتے تھے۔ اللہ ان کے نصیب میں یہ خوشی ضرور لکھے گا۔ میں نے دل سے دعا کی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ اشرف بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ کہنے لگا صاحب جی، ہم دونوں مل کر یہ خوشخبری سنیں گے۔ اب میں اس کی بات سن کے کھلکھلا کے ہنسا۔ میں نے کہا وہ جاتے ہی خوشخبری نہیں سنا دیں گے تمہیں، بلکہ وہ پہلے ٹیسٹ کرے گی، پھر بتائے گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کی میڈیسن دے گی، اور اگر نہ ہوا تو انتظار کرنے کا بولے گی۔ وہ میری بات پہ جیسے تھوڑا سا مایوس ہوئے، مگر پھر بھی امید تو تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد میں نے اسے گائنی وارڈ میں بھیج دیا۔ اپنے ماتحت کو کہا کہ ان کے سارے ٹیسٹ کروائیں اپنی رہنمائی میں، اور پھر رپورٹس بھی مجھے دکھائیں۔ یہ کہہ کے میں اندر چلا گیا، کیونکہ مجھے ایک آپریشن کرنا تھا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد جب میں آپریشن تھیٹر سے نکلا تو میرا وہ ماتحت اپنے ہاتھ میں اس کی رپورٹس پکڑے میرے سامنے آیا۔ اس کی شکل پر مایوسی سی تھی۔ سبین اور اشرف بھی اس کے ساتھ ہی چپکے کھڑے تھے، کیونکہ شاید ابھی ان رپورٹس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں نے جیسے ہی رپورٹس کھول کر دیکھی تو ایک دم سے رپورٹس میرے ہاتھ میں کانپنے لگی، کیونکہ ان میں لکھا تھا کہ سبین بانجھ ہے، کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں رپورٹس دیکھنے کے بعد سبین کی طرف دیکھنے لگا، جو کہ بہت ہی امید سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کس قدر خوش تھی، میں اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اشرف میری شکل پر اڑتی ہوائیاں صاف دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے میرے قریب آیا، میرے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں نا، کیا سبین ماں نہیں بن سکتی؟ اور میں اسے دیکھ کے حیران ہوا، وہ جیسے میرا چہرہ پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا اشرف پہلے گھر چلتے ہیں، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، اس کے بعد بات کریں گے۔ اور وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا، کہنے لگا نہیں صاحب جی، ابھی بات ہوگی، جو بات ہوگی آپ مجھے ابھی کے ابھی بتائیں۔ وہ بالکل جاہلوں کی طرح جراح کرنے لگا، اور میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سبین کے بھی طوطے اڑ گئے، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے تو اس لڑکی پہ ترس آنے لگا، جس کی زندگی کی ڈور اس جاہل انسان کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی۔ میں نے اشرف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ سبین کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق یہ بانجھ ہے۔ ہاں کچھ سالوں کے بعد اگر اس کا علاج ہوا تو شاید کچھ امید جاگ جائے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ جانے کس دل سے کہا تھا، اور سبین ایک دم فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اشرف کی آنکھیں لال بھبوکا ہو گئی، کہنے لگا شکر ہے خدا کا میں نے اس کا ٹیسٹ کروا لیا، ورنہ میں تو نہ جانے کب تک اس بانجھ کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھتا۔ اماں سچی کہتی تھی کہ یہ عورت تجھے بچہ نہیں دے گی، تو دوسری شادی کر لے۔ وہ ایک عام سا واجبی سی شکل کا لڑکا، جس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، کوئی صلاحیت نہیں تھی، اس قدر غرور اور تکبر سے کہہ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دوں۔ وہ کس قدر جاہل انسان تھا، اور میں آج تک جان ہی نہ پایا۔ کہنے لگا میں ابھی کے ابھی اسے طلاق دوں گا۔ سبین اس کے پاؤں میں گر گئی، منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دو، میں کہاں جاؤں گی؟ تمہارے علاوہ میری ماں مجھے قبول نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالو، تم چاہے تو دوسری شادی کر لو، مگر مجھے اپنی زندگی سے بے دخل مت کرو۔
میں ساری زندگی تمہاری خدمت کرتی رہوں گی، میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ وہ اپنی انا اور عزت نفس کو ایک جاہل انسان کے قدموں میں رول رہی تھی، صرف اپنا گھر بچانے کے لیے، جو شاید پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سبین کو کندھے سے پکڑ کے اوپر اٹھایا۔ ہسپتال کا سارا عملہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم خاموشی سے میرے گھر چلو، تم سے جینے کا حق کوئی نہیں چھینے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں اسے ہسپتال سے باہر لے گیا، اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر کی جانب چلنے لگا۔ اشرف وہیں کہیں پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ میری گاڑی میں بیٹھ کے میرے گھر تک جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا اسے اپنے گھر سے اور اس جاب سے نکال دوں گا۔ کتنا کم ظرف انسان تھا وہ۔ بھلا اس میں سبین کا کیا قصور تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی؟ اور وہ جو بے قصور تھی وہ زار و قطار روئے جا رہی تھی، اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ گھر لے جانے کے بعد میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، ٹھنڈا گلاس پانی کا پلایا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ کہنے لگی وہ مجھے طلاق دے کے چھوڑے گا، میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی ڈاکٹر صاحب، کچھ کریں، آپ کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اور میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے کہا کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کا حل ہم ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جس مرض کی شفا وہ ہمارے ہاتھ میں رکھتا ہے صرف وہی مرض شفا یاب ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے مایوسی سے دیکھتی رہی، پھر بولی کیا میری زندگی برباد ہو جائے گی اب؟ کیا مجھ سے گھر کی چھت بھی چھن جائے گی؟ میں نے کہا کس نے کہا ہے تم سے؟ کم از کم میرے ہوتے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دیتا ہے تو تم خوشی سے لے لو، اگر نہیں دیتا تو زبردستی لے لو، کیونکہ ایسا شخص تمہارے قابل نہیں ہے جو تمہاری رسپیکٹ نہ کرے اور تمہیں صرف اولاد کی زنجیر سے اپنے ساتھ باندھ کر رکھے۔ اگر وہ نہیں دے گا تو میں اسے مجبور کروں گا کہ تمہیں چھوڑ دے۔ اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی سبز آنکھیں پوری کھل چکی تھیں، ان میں زندگی کی جوت بجھتی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ ان آنکھوں میں نئی زندگی کی روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میری روح کو ایک نئی تر و تازہ سانس کی ضرورت تھی، بالکل اسی طرح۔ اتنے میں اشرف بھی دندناتا ہوا آ گیا۔ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے بالکل مقابل۔ کہنے لگا صاحب جی ہمارے بیچ میں مت آنا، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، میں اس عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا۔ میں بالکل اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تو سوچ کس بات کے بارے میں رہے ہو؟ اسے طلاق دے دو، ابھی میرے سامنے ہے، جلدی کرو۔ میں نے اسے جیسے اکسایا۔ سبین ایک دم سے اٹھی، مجھے زور سے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کو دھکیلا۔ کہنے لگی یہ ڈاکٹر تو پورا سنکی ہے، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اشرف، میں ہر حال میں تمہیں بچہ دوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے اس کے قدموں میں گر گئی، اور مجھے جیسے افسوس ہوا، مگر اس ذلیل انسان نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور وہ دور فرش پہ جا گری۔ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اشرف کے منہ پہ زوردار تماچا مارا اور وہ منہ کھول کے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا صاحب جی آپ ہمارے بیچ میں مت آئے، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے اس کا کیا علاج کرنا ہے۔ میں نے کہا جو علاج میں نے تمہیں بتایا وہ فوراً کرو اور نکلو یہاں سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے 3 طلاقیں دے دیں، اور وہ جو زمین سے اٹھنے والی تھی وہ پھر سے قدموں میں گر گئی اور ایک دم سے وہیں ڈھیر ہو کر زاروں قطار رونے لگی۔ میرے اندر تو جیسے ایک سکون سا بھر گیا، اس لیے نہیں کہ اس کا گھر اجڑ گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ میں نے اشرف کو گریبان سے پکڑا۔ میں نے کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھوں۔ تم جیسا 2 ٹکے کا انسان اس عورت تو کیا کسی بھی لڑکی یا عورت کا اہل نہیں ہے۔ سبین جیسی لڑکی کا تو بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی اور اسی وقت اپنا بوریا بسترا باندھو اور نکلو یہاں سے۔ اور رہا معاملہ سبین کا تو یہ یہیں رہے گی، اپنی عدت کے دن یہ یہیں گزارے گی، اس کے بعد میں اس سے شادی کروں گا۔ کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ مجھے منہ کھولے دیکھنے لگی۔ سبین جیسے سکتے میں آ گئی کہ میں یہ کیا ہول فول بک رہا ہوں۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گا، اور بھول جاؤ اس لڑکی کو جسے تم اپنی زندگی سے بے دخل کر چکے ہو ہمیشہ کے لیے۔ اور خبردار جو پلٹ کر یہاں منہ بھی کیا تو میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دوں گا۔ وہ ایک دم سے ہراساں ہو گیا۔ کہنے لگا صاحب جی آپ بھی پاگل ہیں، اس عورت سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بچہ تو پیدا نہیں کر سکتی۔
میں نے کہا بچہ زندگی کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے مگر پوری زندگی نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں بچے کی ضرورت ہوگی تو ہم ایڈاپٹ کر لیں گے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور سبین بالکل سکتے کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی صاحب جی، جو آپ نے ابھی کہا کیا وہ سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل سچ ہے، کیونکہ وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے۔ تم اپنی عدت کے دن یہاں گزارو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی لیکن میں ماں تو نہیں بن سکتی نا۔ میں نے کہا میری پچھلی بیوی 5 سال تک اس صلاحیت سے محروم رہی، اور جب اس کے اندر نئی زندگی کی امید جاگی تو اس کی اپنی زندگی کی جوت بجھ گئی۔ میں تمہیں کبھی بھی بے اولاد ہونے کا طعنہ نہیں دوں گا، نہ تم سے چھت چھینوں گا۔ بولو کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ اور وہ بے آواز رونے لگی۔ اسے شاید یہ سب مذاق لگ رہا تھا، مگر جب اس کی عدت مکمل ہوئی اور میں نے اسے پھر سے نکاح کی بات کی تو اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کہا کہ آپ مجھ سے اجازت مانگ بھی کیوں رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا احسان ہوگا مجھ غریب پر۔ میں نے کہا یہ احسان نہیں ہے، نہ میں تم پہ ترس کھا رہا ہوں، بس میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں تمہاری سنگت میں، کیونکہ اذیت ناک یادیں مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیں گی اور میں ابھی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور اس نے بھی اپنے پلو کو دانتوں تلے دبایا اور سر جھکا لیا۔ شاید یہ اس کی طرف سے رضامندی کا سندیسہ تھا۔